الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری جو مجلس ہے درس قرآن کی، میرے تمام دوست بہن بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ ہم یہ درس قرآن مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ طبیعت کی خرابی کے باعث آج یہ پروگرام مسجد کے اندر ہم نہیں کر سکے، تو معمول تو ہم اپنا نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پچھلے دنوں میرے پیپر تھے اور بڑی سخت مصروفیت تھی، لیکن الحمدللہ تعالیٰ جو ہماری ایک روٹین ہے اس روٹین کے اوپر ہم چلیں۔ ہمارا جو درس ہے یہ 100 اور یہ کتنا بنتا ہے، ذالک تخفیف من ربکم، ہاں بالکل آیت نمبر 176 تک ہمارا جو درس ہے، 176 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 177 سے رکوع تک جائیں گے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے تصور کو بیان کیا ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پیچھے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی چونکہ سمت کا ذکر ہوا تھا نا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چاہت یہ کہ اب اس طرف یعنی بیت المقدس شریف کو چھوڑ کر میں ابراہیمی جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف اس کی طرف میں منہ کروں، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اوپر لوگوں نے بڑی لے دے کی ہے۔ جو آقا علیہ السلام کے مخالف تھے، دوسرے جو گروپ تھے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ تو اب وہ بات کر کے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے کہ نیکی صرف اس کے اندر منحصر نہیں ہے، نیکی صرف اس کے اندر منحصر نہیں ہے کہ آپ قبلہ کی جانب یا مشرق کی جانب منہ کریں، مغرب کی جانب منہ کریں، بلکہ نیکیاں اور بھی ہیں جو مقاصد تک انسان کو پہنچاتی وہ کیا ہے۔ اور یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے تصور کو انتہائی کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اتنا جامع منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اتنا کامل نظام حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ سمجھ سکیں تو عش کر اٹھیں اور پوری دنیا کو چیلنج کے ساتھ ہم بتائیں کہ ہم واقعی اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے فالورز ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی بس یہی نہیں ہے، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، ولیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان لانا، والملائکۃ، ملائکہ کے اوپر ایمان لانا، والکتاب، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، والنبیین، نبیوں کے اوپر ایمان لانا۔ اب یہاں پر ایمانیات مکمل ہو گئے۔ آگے فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا، عطا کرنا، ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، وابن السبیل، والصائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، وأقام الصلاۃ، اور صحیح ادا کرے نماز، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم، اور جو باتیں پورے کرنے والی ہیں اپنے وعدوں کو، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، یعنی اپنے وعدے بھی آپ پورے کریں، اذا عہدوا، جب کسی سے وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یعنی صبر کرتے ہیں کس کے اندر، مصیبت کے اندر، سختی کے وقت اور جہاد کے اندر، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ راست باز ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا۔ اب یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، یعنی مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے۔ فرما نہیں، نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نیکی اس کے اندر منحصر نہیں ہے، اس کے اندر بند نہیں ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یعنی صرف قبلہ کی طرف، مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس ظاہری عمل کے اوپر آپ خوب ڈٹ جائیں، اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کریں۔
اور نیکی جو باقی ایسی نیکیاں ہیں کہ جو مقاصد تک پہنچا دیتی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ جو گنوائی گئی یہ اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں، یہ جو گنوائی گئی ہیں یہ اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں، کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا، اس میں ایک ہوتے ہیں ظاہری اعمال اور ایک ہوتے ہیں حقیقی مقاصد، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ظاہری اعمال اور ایک ہوتے ہیں حقیقی مقاصد۔ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر بندہ سختی سے عمل کرتا ہے تو حقیقی مقاصد تک پہنچ جاتا ہے، اور جب قوم کا تعلق دین کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ دونوں چیزیں سامنے رکھتی ہے، ظاہری اعمال کو بھی سامنے رکھتی ہے اور مقاصد کو بھی سامنے رکھتی ہے۔ لیکن جس وقت دین کے اوپر گرفت ڈھیلی ہوتی ہے، دین کے اوپر عمل کمزور ہوتا ہے، تو پھر دین کے جو حقیقی مقاصد ہوتے ہیں، دین کی جو روح ہوتی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور دین کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر بندہ پکا فٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ تمہارے دین کے جو روح ہے، دین کے جو حقیقی مقاصد ہے اس سے تم دور ہو چکے ہو، اور دین کے ظاہری اعمال کے اوپر مشرق مغرب کے اوپر تم زور دیتے ہو، لیکن دین کی جو اصل روح ہے اس کے اوپر تمہاری توجہ نہیں ہے۔ جب ان کی یہ غلط فہمی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی نا، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خاص ترتیب کے ساتھ اسلام کے جملہ حقیقی مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں نا وہ 4 عنوانوں کے تحت آ سکتی ہیں۔ کتنے عنوانات کے تحت آ سکتی ہیں؟ 4 عنوانات کے تحت آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، پھر دوسرا معاملات، تیسرا عبادات، اور چوتھا اخلاق۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیکھیں سب کچھ بیان فرما دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا عقائد کا ذکر کیا کہ آپ ایمان رکھیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان کر دیا۔ اب آگے اعمال کی باری آئی، تو اعمال میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس جو اموال ہیں یہ اللہ کی محبت میں تمہیں خرچ کرنے ہوں گے، تب تمہاری محبت کا پتہ چلے گا، تب تمہاری نیکی ہمیں سمجھ آئے گی، تب تمہاری نیکی کا یعنی دنیا والوں کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ یعنی تمہاری نیکی ظاہر ہوگی۔ تو دیکھیں نا، والنبیین تک بات ہو گئی نا عقائد کی۔ آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بات کر دی اعمال کی۔ آگے پھر عبادات، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عبادات کو بیان کر دیا، اور عبادات میں سب سے چوٹی کے اوپر کون ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ روزوں کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے، والموفون بعہدہم، پھر اخلاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آگے اخلاقیات بیان فرمائے کہ لوگوں سے وعدے کرو تو وہ وعدے پورے کرو، جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو اسلام کے 4 عنوانات ہیں، کون کون سے؟ سب سے پہلے ایمان، عقائد، اس کے بعد اعمال، اس کے بعد عبادات، اور عبادات کے بعد اخلاق۔ ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ بس ایک آیت کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 177 اس کو اپنی زندگی کا آپ مقصد بنا لیں۔ آپ سمجھ گئے نا، اس کے اندر کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ آگے بڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء، یہاں تک پہلے بات مکمل کرتے ہیں نا۔ دیکھیں زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا نا کہ 2 قبیلے تھے، ایک تکڑا اور ایک کمزور، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے۔ اب طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو جاتا نا تو وہ کیا کرتے، جس شخص نے قتل کیا نا، یہ نہیں کہ بس اس کو قتل کرتے اور بات ختم، نہیں، وہ کمزور تھے نا، ان کے 20-25 اور بھی قتل کر دیتے۔ اچھا، ادھر سے لڑکی قتل ہوئی، ادھر جا کر کئی مردوں کو قتل کر دیتے تھے، ادھر غلام قتل ہوئے طاقتور کا، جا کر ان کے آزاد لوگوں کو قتل کر دے، اور ایک کے اوپر ان کا سوٹھا نہیں ہوتا تھا، وہ آگے جا کر درجن اور کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص۔ اچھا، فی القتلی جو ناحق مارے جائیں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے، تو وہ کیا کرے؟ فاتباع بالمعروف، ٹھیک ہے،
कुछ चीज़ उसको अगर माफ़ कर दी जाए तो क्या करे, चाहिए कि तलब करे मकतूल का वारिस खून बहा तलब करे दस्तूर के मुताबिक, व अदाउन इलैहि बिइहसान। तलब करने वाला क्या करे, दस्तूर के मुताबिक अच्छे अंदाज में तलब करे, और अदा करने वाला क्या करे, अच्छे तरीके से इहसान के साथ उनको अपना मुहसिन समझते हुए अदा कर दे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये रियायत है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है अल्लाह ताला की। फ़मन इहतदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो जिसने ज़्यादती की इसके बाद तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखिए इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने रद्द उतारा है उन लोगों का। ये एक जाहिलियत की बहुत बुरी और गंदी रस्म थी कि ताकतवर कत्ल हो जाए तो गरीब के वो 20 कत्ल कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये नहीं होगा, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत कत्ल की जाएगी कसास के अंदर, एक के बदले एक ही। अब एक बात और अल्लाह ताला ने फरमाया वमन उफ़िय लहू मिन अही शैउन, बस जिसको माफ़ की जाए इसके भाई मकतूल की तरफ, मकतूल के वारिस की तरफ से। देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मिन अही। पीर करम शाह साहब अलज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस मकाम के ऊपर फरमाते हैं मिन अखी के लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करें कि मकतूल का जो वारिस है ना तुम्हारा भाई है। देखें ना अल्लाह ताला ने दोनों को आपस में कातिल मकतूल को क्या कह रहा है, भाई, तुम्हारे भाई ने। देखें ना ये तुम्हारे सामने आया है ना, तुम्हारा कातिल है, इसने तुम्हारा कत्ल किया है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, बेटी है, कोई भी उसको कत्ल कर दिया, कितना तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ पर तो रहम का कोई किसी किस्म के रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी फरमाता है कि ये देखें कत्ल तो इसने किया है लेकिन तुम्हारा भाई तो है ना, तुम्हारा क्या है, या तुमने कत्ल कर दिया तब भी ये तुम्हारे भाई की लिस्ट से तो नहीं निकलता। जो अखुवत इस्लामी है, अखुवत ईमानी है, वो तो ख़त्म नहीं हुई ना। कत्ल कर दिया गुनाह की है, गुनाह कबीरा की है और बहुत बड़ा गुनाह है, और क़यामत वाले दिन सबसे पहले खून का हिसाब किया। इसकी बहुत संगीनी है, बहुत संगीनी है, बहुत संगीनी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मुसलमानी से नहीं निकला और तुम्हारी अखुवत से नहीं निकला, तुम्हारा भाई है। तो अब दोनों को अल्लाह ताला कानून समझाता है। अब इसने तुम्हें जो तखफीफ कर दिए, माफ़ कर दिए कि मैं तुम्हें इस तरह करूँगा, कसास के कत्ल के बदले कत्ल नहीं करूँगा, तुम खून बहा अदा कर दो। अब खून बहा तय हो गया, जो शरी खून बहा है यानी उसकी कीमत है, खून की जो कीमत है, दियत है, वो अदा कर दें। तो अब देखें ना ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि अब इसको कत्ल किया जाना था, इसको कत्ल किया जाना था कसासन, कसास के तौर पर इसको कत्ल किया जाना था। लेकिन अब जो मकतूल के वरसात हैं, वो वरसात हैं, ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं। कातिल मकतूल के जो वरसा है उनका भाई है, तो उनकी तरफ से उन्हें माफ़ी मिल गई कि चलो यार हम तुम्हें कसासन कत्ल नहीं करते, तुम खून बहा अदा कर दो, दियत अदा कर दो। तो अब दियत अदा करने में तुम देर ना करो, जितनी दियत के ऊपर तुम राज़ी हो। ज़ाहिर सी बात है शरी दियत जो होती है तो 100 ऊँट होते हैं, फिर अगर दिरहम दिए जाएँ तो फिर 10,000 दिरहम है, और अगर दिनार दिए जाएँ तो 1,000 दिनार हैं। आजकल तकरीबन ये करोड़ों में ही बनती है। 100 ऊँट की कीमत आप लगाएं ना, तो चलो जितने करोड़ बनता है तो अब तैयारी हो गई है ना। मिसाल के तौर पर फ़ी ज़माना अगर 5 लाख रुपए का ऊँट हो ना, वैसे ही कह रहा हूँ, तो 5 करोड़ तो दियत बनती है ना। तो चलो आप 5 करोड़ के ऊपर 6 करोड़ के ऊपर कीमत तय हो गई, तो आप जल्दी से अदा कर, ठीक है। और तुम क्या हो, आपस में एक दूसरे के भाई हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए रहमत है। यहाँ पर मैं एक हदीस पाक को सामने रखते हुए 3 बातें ज़हन में के अंदर रखना है कि देखें ना, किसी शख्स ने कसासन किसी को कत्ल किया है ना, तो 2 बातें होंगी। एक बात तो ये होगी कि उसको कसासन कत्ल कर दिया जाए, कत्ल के बदले कत्ल, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि खून बहा अदा कर दिया जाए, दियत अदा कर दी जाए। और तीसरा माफ़ कर दिया जाए, कत्ल के बदले कत्ल भी नहीं, कत्ल के बदले खून बहा भी नहीं, माफ़ी दे दिए, बस माफ़ी ख़त्म। ये 3 बातें ही हो सकती हैं। अब जिस वक्त इनमें से कोई बात भी तय हो गई, यानी कसासन कर दिया तो बात ही ख़त्म हो गई। आप दियत लेते हैं 6 करोड़ 5 करोड़, उसके ऊपर राज़ी हो गई या माफ़ कर दिया, अब बात ख़त्म है। फ़मन इहतदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो जिसने ज़्यादती की इसके बाद, इसने ज़्यादती की इसके बाद, तो फिर अल्लाह ताला के उसको पकड़ेंगे। माफ़ कर दिया था ना, अब क्या लेते हैं उन लोगों से, बस माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई, अब उनको किस बात का ज़ोर देते। और अगर इसने कमी कोताही की है, 6 करोड़ 5 करोड़ रुपए दियत मुकर्रर हो गई थी, इसके बावजूद इसने कमी बेशी की, तो ये ज़्यादती करने वाला ये अल्लाह ताला की पकड़ के अंदर आएगा। लेकिन अब आप दूसरी बात नहीं कर सकते, अब इसी के ऊपर बात होगी, फैसला होगा, चाहे अदालत के ज़रिए हो, चाहे वो दें न दें, वो उनकी तरफ से। आप राज़ी हो गए, बस बात ख़त्म हो गई। तो दोनों को अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने आपस में हद से नहीं पढ़। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे लिए कसास में ज़िंदगी, ए अक्लमंदो, ए अक्लमंदो,
تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ آج دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یعنی جو پیچھے قانون قصاص اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا نا، اب قانون قصاص کی علت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما دیا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے۔ آج دیکھیں نا بعض ممالک کے اندر اس طرح کرتے ہیں، بعض ممالک کے اندر اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظالمانہ سزا ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک تو قتل ہو چکا ہے، اس کی زندگی تو واپس نہیں ہو سکتی، اس کو قتل کریں گے دوسری زندگی بھی چلی جائے گی۔ یہ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ یہ خوفناک حقائق کو دلکش عبارت کے اندر پیش کرنا ہے، خوفناک حقائق کو دلکش عبارت کے اندر پیش کرنا ہے۔ تمہیں اس کے اوپر تو ترس آتا ہے کہ یہ جو شخص اس نے قتل کیا اب اس کو معاف کر دے، چھوڑے، وہ تو چلا گیا، یہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے تمہیں اس کے اوپر ترس آتا ہے، اور وہ جو ایڑیا رگڑ رگڑ کے دنیا سے گیا اس کے اوپر تمہیں ترس نہیں آتا۔ سمجھیں اس بات کو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ ابھی بھی دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر جرم کی سزا دی جاتی اور ٹھوک بجا کے دی جاتی وہاں پر جرم نہیں ہوتا۔ آج بھی ذمہ داری سے میں یہ بات کہتا ہوں، قتل کے بدلے کسی ایک قاتل کو آپ چوک کے اندر لٹکا کر، مطلب آپ سے مراد آپ نہیں، آپ کا قانون، آپ کی ریاست، آپ کی عدالت، وہ قتل کرے، دیکھیں کمی آتی ہے یا نہیں آتی۔ سعودی عربیہ کے اندر کسی زمانے میں نام نے آدھی صحیح، لیکن وہ چوروں کو سزا دی گئی ہے، تو وہاں پر چوریاں پھر اس زمانے کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ ابھی کا حال تو مجھے معلوم نہیں ہے، پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علت بیان کر دی ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے نا، قاتل کو مقتول کے بدلے، وہ جو مارا گیا ہے اس کے بدلے آپ اس کو قتل کر دیں، پھر جرم نہیں ہوگی بالکل، کیونکہ قاتل جس وقت باقی لوگ دیکھیں گے نا کہ قتل کرنے کی یہ سزا ہے، تو وہ مجرم کا جس وقت انجام دیکھیں گے نا، وہ اس بات سے توبہ کریں گے کہ ہم نے اس بات کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں ظالمانہ ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ اپنی گود کے اندر مجرم پالنے والے لوگ ہیں، اپنی گود کے اندر کیا پالنے والے لوگ ہیں؟ مجرم پالنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی اتنی زیادہ پرانی باتیں بھی نہیں ہیں کہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ ماضی قریب کے اندر یہ آپ دیکھ لیں کہ یورپین ممالک کے اندر کیا ہوتا تھا، کیا سزائیں تھیں، جو ان کا ڈارکنس جو پیریڈ تھا نا، تو اس کی آپ لوگوں کے ذہن کے اندر آپ لوگ یہ اچھی طرح یہ بات جانتے ہوں گے کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو عرب کا قانون تھا نا، مطلب وہ بھی نحوت کے اندر مبتلا تھے نا، وہ کہتے تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، بس ہم اس طرح کریں گے کہ وہ خون بہا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ان کے اس قانون کو اس طرح کیا کہ منسوخ کر دیا، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قاتل ہی قصاص کے اندر قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے دوسرا قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو جاہلی رسم تھی نا، جاہلی رسم کہ قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے بدلے باقیوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا نا۔ تو ماضی قریب کے اندر بھی یہ اس طرح تھا کہ بعض یورپین اقوام بھی اس کے اوپر اس طرح کے عمل پیرا رہی ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی کرتی تھیں۔ یہاں پر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، یہ رواج صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی آج تک یورپ کی حکمران قومیں اس پر عمل پیرا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصلی باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ فخر اسلام کو یہ حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کو پاش کر دیا، جھوٹے امتیازات کے جو بت تھے ان کو پاش کر دیا، اور انسانی مساوات کا صرف قانون پیش نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ یعنی یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک کے بدلے کئی کو قتل کر دیتے تھے، اور ان سے پھر یہ قانون ان لوگوں نے لیا، اور یہ جن قوموں کا ذکر کیا کہ یہ قومیں آج بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ایک مقدس ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون بھی بیان فرما دیا، اس کی علت بھی بیان فرما دی، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے فرض کیا گیا تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فانما اسمہ علی الذین یبدلہ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جاننے والے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، اور جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا
اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے، فاصلح بینہم، صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، ان کے درمیان کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر اس طرح ہوتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، لوگ اس طرح کرتے تھے کہ وصیت کرتے تھے، جس وقت ان کی وقت وفات ان کا قریب آتا تھا نا، تو وصیت کرتے تھے۔ کیا وصیت کرتے تھے؟ کہ جو لوگ ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے تھے، دور دراز کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو اپنا مال بانٹ دیتے تھے کہ ہمارا یہ مال ہے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ، تو پیچھے جو اصلی وارث ہوتے تھے وہ رہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کیا، لیکن بالکلیت ایک دم خاتمہ نہیں کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اب وصیت کرتے ہو نا، تو وصیت کن لوگوں کے لیے کرو؟ تمہارے جو والدین ہیں، قریبی جو لوگ ہیں، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، تمہارے جن کے اوپر احسان ہے، ان کو آپ نصیحت کریں، ان کے لیے آپ وصیت کر کے جائیں، ان کو مال ملنا چاہیے۔ جو دور دراز کے لوگ ہیں، جو آپ کو جانتے پہچانتے ہی نہیں، ان کے لیے آپ وہ اس طرح کرتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں اور اس کو سخاوت کرتے ہیں نہیں۔ پھر یہ سن لیں، جب قریب آئے موت، نہ بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کی وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے اوپر۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو وصیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کے لیے؟ اپنے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وصیت کا قانون وراثت بھی نازل فرما دیا کہ فلاں فلاں لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث بنیں گے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حصہ بھی مقرر فرما دیا۔ اب جب ان کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر فرما دیا نا، تو ان کے لیے اب کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، ان کے لیے اب وصیت نہیں کی جائے گی۔ تو وہ جو آیت ہے نا آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے یہ آیت پھر خاص ہو جاتی ہے کہ وصیت کریں، بے شک وصیت کریں، لیکن جن لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دی، ان کے لیے آپ وصیت نہیں کریں گے۔ اب وصیت آپ کر سکتے ہیں ماں باپ کے لیے، یعنی یہ تو جو ایسے آپ کے مقرر ہیں نا، ان کے لیے نہیں، باقی لوگوں کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ قریبی جو لوگ ہیں، یعنی جن کو آپ کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے لیے آپ وصیت کریں، لیکن کتنے مال میں سے؟ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی، تیسرا حصہ، 1/3، یعنی 3 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 1 لاکھ روپے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جس وقت مرنے والا مر جاتا ہے، تو پھر اس طرح کہ پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کے قرض اور وصیت وغیرہ کا، یہ وراثت کے قانون ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو وصیت کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرما دی، ان کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیا، اب ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے اگر آپ وصیت کرنا چاہیں تو 1/3، تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں، یعنی تیسرے حصے میں سے آپ جتنا چاہیں پورا کر دیں، کچھ کر دیں، تیسرا حصہ جو ہے نا اس میں سے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی تیسرا حصہ آپ بے شک کوئی کسی رفاعی ادارے کو دے دیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر عیدی کا ادارہ ہے، اسی طریقے سے وہ دوسرے چیپا صاحب کا ادارہ ہے، باقی بھی رفاعی ادارے ہیں، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن کتنا؟ تیسرا، اپنی جائیداد میں سے جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ پھر آپ کے جو باقی بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یہ کیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے دست دراز کریں گے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ نے اپنی مبارک فرمان کے اندر بتا دی ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ لوگ آگے جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو یہ آیت نمبر 182، 177 سے لے کر 182 تک آج کا ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قبول فرمائے۔ آج ذی الحج شریف کی 29ویں شب ہے، 1443 ہجری ہے، اور جون کی 28 تاریخ ہے، جولائی کی 28 تاریخ ہے، اور سن 2022 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔